بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک شارٹ سی ویڈیو ہے تو عمرے کی کمپلیٹ گائیڈ کے حوالے سے جو کتاب سے پڑھ کر میں نے اس ویڈیو میں بنائی ہے۔ تو جب آپ عمرے کی نیت سے آئیں گے یہاں پر خانہ کعبہ تو باب ملک فہد گیٹ یہ لکھا ہوا ہے، یہ رہا، اور یہ گیٹ نمبر 79 ہے۔ یہیں سے آپ انٹر ہوتے ہیں نارملی۔ تو انٹر ہونے سے پہلے جب آپ کعبہ کی طرف چل رہے ہوں گے تو آپ نے تلبیہ پڑھنا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ پڑھتے رہنا ہے۔ جب مسجد کا گیٹ قریب آ جائے گا تو آپ نے مسجد میں داخل ہونے کی نیت کرنی ہے، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ رب اغفر لی ذنوبی وارحمنی اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ یہ مسجد میں آپ نے نیت کرنی ہے، اور یہیں پہ اپنی چپلیں اتار کر جو ہے وہ کسی چپل کے بیگ میں یا شاپر میں ڈال کے یا تو اپنی کمر کے پیچھے میں کھوس لیں، مردوں کے لیے ہے، یا پھر بیگ کے اندر رکھ لیں۔ ہاتھوں کو اپنے بالکل فارغ رکھنا ہے آپ نے۔ یہاں پہ آپ نے چپلیں اتارنی ہے اپنی اور مسجد میں داخل ہو جانا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، جب ہم مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو سیدھا جو ہے بالکل سامنے خانہ کعبہ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو جو پہلی بار داخل ہو رہے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنی نظروں کو بالکل نیچے کر لیں یہاں پہ، اور تلبیہ پڑھتے رہیں، کنٹینیوسلی تلبیہ پڑھتے رہیں اور نظروں کو نیچے کر کے چلیں، خانہ کعبہ کو ابھی نہ دیکھیں۔ اور جب خانہ کعبہ، یہ ہم فرسٹ فلور پہ ہیں، خانہ کعبہ جو ہے وہ بیسمنٹ پہ ہے، تو جب آپ سیڑھیوں سے نیچے اتر جائیں گے تب بھی آپ نے خانہ کعبہ نہیں دیکھنا ہے، اپنی نظروں کو نیچے کر کے رکھنا ہے۔ اس کے بعد جب بالکل آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ اب خانہ کعبہ میرے سامنے آ گیا، اس وقت جو ہے سب سے پہلے خانہ کعبہ کو دیکھنا ہے آپ نے، اور 3 مرتبہ اللہ اکبر اور 3 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد خانہ کعبہ سائڈ ہو جانا ہے، رستے سے ہٹ جانا ہے، اور کسی سائڈ پہ جا کے خانہ کعبہ کو دیکھ کر آپ نے آدھا گھنٹہ جتنی دعائیں ہیں، پہلی نظر میں جو دعائیں مانگی جاتی ہیں حدیث میں آتا ہے وہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو وہ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ آپ نے رو کے اللہ سے دعائیں مانگنی ہے، سائڈ میں ہو کے، تاکہ کسی کو آنے جانے والے کو راستہ میں تکلیف نہ ہو۔ ابھی میں خانہ کعبہ کی طرف جا رہا ہوں، جو سیڑھیاں آئیں گی میں وہ بھی دکھاؤں گا۔ اس گیٹ سے جب سیدھا چل کے ہم آئیں گے تو یہ ایک ہی راستہ ہے، یہ اس طرح سے ڈاؤن اسکلیٹرز پہ آ جائیں گے آپ یہاں پر نا، اس جگہ پر یہاں سے ہم اتریں گے اور سیدھا خانہ کعبہ ہمارے سامنے ہوگا بالکل۔ اچھا، یہ جیسے ہی میں اترا ہوں تو یہ میرے سامنے خانہ کعبہ آ گیا، تو ہم جو پہلی بار آئے گا اس کو نہیں دیکھنا ہے، وہ نیچے رکھے گا نظر، یہاں سے یہ سیدھا جائے گا، ٹھیک ہے، اور تھوڑا سائڈ ہو جائے گا۔ اس کے بعد ایک ہی بار نظر اٹھائے گا، وہ اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ پڑھے گا، اس کے بعد کنٹینیوسلی دعائیں مانگے گا۔ اچھا، کچھ اضافی معلومات ہیں جو میں یہاں پہ دے دوں یہیں پر ہی۔ جیسے ہم یہ سیڑھیوں سے اترتے ہیں نا، تو اس کے برابر میں یہاں پہ وضو خانے بنے ہوئے ہیں ہر تھوڑی دیر بعد، یعنی کہ اگر آپ یہاں سے سیدھا جائیں گے اس طرح سے، یہ تو وضو کے لیے پریشان نہیں ہونا ہے، صرف واش روم کے لیے آپ نے باہر جانا ہے۔ یہ وضو خانہ بنا ہوا ہے، یہ رہا وہ وضو خانہ، عورتیں بھی کر سکتی ہیں، مرد ایسے ہی یہ مردوں کا ہے، لیکن آپ پردہ کرا کے عورتیں بھی وضو کر رہی ہوتی ہیں یہاں سے۔ ہر پلر کے بعد وضو خانہ بنا ہوا ہے، کچھ عورتوں کا ڈیڈیکیٹڈ ہے اور یہ کچھ مردوں کا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وضو، یہ خانہ کعبہ اور یہ وضو کی جگہ، تو اس سے آسان تو اور کیا ہوگا اس میں کہ یہاں قریب میں ہی وضو کی جگہ ہے۔ اچھا، ایک اور معلومات، جیسے ہی نماز کا وقت قریب ہو جاتا ہے، یہ جو دیکھ رہے ہیں آپ، یہ سارے رستے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اگر آپ نماز سے 1 گھنٹہ پہلے اندر نہیں گئے تو آپ کی خانہ کعبہ کی انٹری بند ہو جائے گی، پھر آپ نے نماز باہر پڑھنی ہے، نماز کے بعد اندر آئیں گے تو یہ جتنے بھی انٹرنس ہیں یہ سارے بند کر دیں گے، اور ان سے بحث کرنا بیکار ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ کسی صورت اندر جانے دیں۔ اور عورتوں کا تو ویسے ہی 1.5 گھنٹہ پہلے بند کر دیں گے، مردوں کو پھر بھی کسی سے جانے دے دیتے ہیں، عورتوں کا سختی سے بند ہو جاتا ہے، وہ پھر باہر نماز پڑھیں گی اور پھر نماز کے بعد یہ کھول دیں گے۔ اچھا، یہ ہم بالکل خانہ کعبہ کے سامنے آئے۔ جب آپ ملک الفہد گیٹ سے انٹر ہوتے ہیں تو خانہ کعبہ کی جو ڈائریکشن آپ فیس کر رہے ہوتے ہیں وہ یہ رکن یمانی پہ آپ نکلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ جو کنارہ ہے خانہ کعبہ کا، یہ جو کارنر پڑ رہا ہے، یہ رکن یمانی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہیں پر ہی میں خانہ کعبہ کے جو کچھ معلومات ہے وہ اس سے اسی پہ بتا دوں کہ یہ جو کارنر ہے، یہ والا یہ رکن یمانی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے آگے والا یہ گرین لائٹ وہ لگی ہوئی ہے سامنے، وہ جو اس کارنر کے سامنے پڑے گا وہ رکن حجر اسود کہلاتا ہے۔ وہاں پہ حجر اسود ہے جہاں سے ہمارا طواف شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ حجر اسود کے بعد جو وہ والا کارنر آئے گا وہ رکن ایرانی کہلاتا ہے، وہ ایران کی طرف ہے۔ اور جو اس کے بعد اس والی سائڈ پہ حتیم ہے، میں نے کہا خانہ کعبہ یہ حجر اسود اور یہ والی سائڈ ہے رکن یمانی، اس کے اپوزٹ والی سائڈ پہ حتیم ہے، تو وہ رکن ایرانی ہو گیا، اور یہ رکن شامی ہو گیا۔ یہ والا جو کارنر ہے خانہ کعبہ کا، یہ والا رکن شامی، یعنی کہ حتیم رکن شامی اور رکن ایرانی کے درمیان ہے، اور حجر اسود اور یہ رکن یمانی ہے، یہ 2 کارنر کے نام ہیں۔ اچھا، ان کے نام کی جو پیچھے ہسٹری ہے وہ یہی ہے کہ یہ رکن یمانی اس لیے کہ یہ یمن کی طرف ہے، وہ اس لیے کہ وہ حجر اسود وہاں لگا، اس لیے رکن حجر اسود نام ہے، وہ ایران کی طرف ہے اور یہ شام کی طرف ہے۔ اچھا، یہ خیال رہے کہ رکن یمانی وہ واحد کارنر ہے خانہ کعبہ کا جس سے غلاف کعبہ
تھوڑا سا ہٹا رہتا ہے, کٹا ہوا ہوتا ہے. وہ اس وجہ سے کہ رکن یمانی وہ واحد کارنر ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو فاؤنڈیشن رکھی تھی خانہ کعبہ کی, وہ یہ ایکچوئل وہی فاؤنڈیشن ہے, مطلب یہ انہی کے ہاتھ کا بنا ہوا ہے یہ والا حصہ. باقی خانہ کعبہ ریکنسٹرکٹ ہوا ہوا ہے جو کہ قریش نے ریکنسٹرکٹ کیا تھا پورے خانہ کعبہ کو جب وہ فلڈ آیا تھا اور خانہ کعبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے. لیکن یہ والا جو کارنر ہے رکن یمانی, یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایکچوئل فاؤنڈیشن جو ان کے ہاتھ کا بنا ہوا ہے, اس لیے اس کا استلام سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکن یمانی کے سامنے سے گزرتے تھے تو اس کا استلام کرتے تھے. استلام کے معنی ہوتے ہیں یا تو ہاتھ سے اس کو ٹچ کرنا یا اس کو ہونٹوں سے ٹچ کرنا, دونوں صورتوں میں جائز ہے. لیکن اگر رش ہے تو اور کراؤڈ ہے اور یا آپ کو حق اندیشہ ہے کہ دھکا بہت زیادہ ہے تو ضروری نہیں, آپ دور سے استلام بھی کیا, دور سے استلام ہاتھ کے اشارے سے کیا جاتا ہے, ہاتھ کا اشارہ کر کے آپ استلام کر سکتے ہیں اس میں. تو یہ رکن یمانی کی اہمیت ہے, اسی لیے رکن یمانی پہ رش بھی ہوتا ہے اور رکن یمانی کا حصہ کٹا ہوا بھی ہوتا ہے. اچھا اب میں طواف کیسے شروع کرنا ہے یہاں سے میں بتا دوں آپ. یہ رکن یمانی سے جیسے آپ انٹر ہوں گے, یہ ہے حجر اسود. حجر اسود سے طواف شروع ہوتا ہے. یہ گرین لائٹس اس کی پہچان ہوتی ہے, ٹھیک ہے, یہ سامنے لگی ہوئی ہے. پہلے لال پٹی لگی ہوئی تھی تو وہ ختم کر دی ہے. تو آپ نے گرین لائٹ سے پہلے تھوڑا سا رکنا ہے اور نیت کرنی ہے عمرے کی کہ یا اللہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں, آپ اس کو میرے لیے آسان بنا دیجئے. میں آپ کی رضا کے لیے عمرے کی نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں, آپ اس کو میرے لیے آسان بنا دیجئے اور اس کو میرے لیے قبول فرما لیجئے. یہاں سے آپ نے نیت کرنی ہے, ٹھیک ہے. جیسے چلتے چلتے آپ یہ دیکھیں میں گرین لائٹ کے قریب آتا جا رہا ہوں. تو جیسے میں گرین لائٹ کے قریب آ جاؤں, ابھی انہوں نے یہاں پہ کچھ وائٹ کلر کا لگا دیا ہے, بند کیا ہوا ہے, یعنی کہ حجر اسود کا بوسہ دینا بند ہے, ورنہ یہ کھلا ہوا ہوتا ہے. تو یہاں پہ لوگ چمٹے ہوئے ہوتے ہیں. تو آپ نے اس طرح ہاتھ سے یوں اس طرح دونوں ہتھیلیاں حجر اسود کی طرف کر کے, جب بالکل آپ گرین لائٹ کے سامنے آ جائیں گے تو آپ نے دونوں ہتھیلیوں کو حجر اسود کی طرف کرنا ہے اور نیت کر چکے ہیں آپ. اور اب آپ نے وہ پڑھنا ہے بسم اللہ اللہ اکبر وللحمد والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. 3 مرتبہ پڑھ لیں, 2 مرتبہ پڑھ لیں, ایسے استلام کر کے ہاتھ کو چوم لیں. 3 دفعہ پڑھ کے 2 دفعہ پڑھ کے, اور یہاں سے جو ہے آپ کا طواف اسٹارٹ ہو جاتا ہے. یعنی کہ یہ حجر اسود پہ آپ نے استلام کیا اور طواف اسٹارٹ. تو یہاں سے آپ چلتے ہوئے جائیں گے, ٹھیک ہے, ادھر جائیں گے تو وہ حتیم آ جائے گا. حتیم کو گھومتے ہوئے جب آئیں گے تو جب آپ اس والے کارنر پہ ہوں گے تو وہاں کے لیے جو ایک دعا, اچھا جب طواف اسٹارٹ ہوتا ہے تو اس کی کوئی اسپیسیفک دعا نہیں ہے. آپ تیسرا کلمہ بھی پڑھ سکتے ہیں, آپ اردو میں دعائیں بھی مانگ سکتے ہیں, یا آپ خاموش بھی رہ سکتے ہیں, کوئی اس کے اندر ممانعت نہیں ہے, آپ کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں. آپ لا الہ الا اللہ پڑھ لیں, تیسرا کلمہ پڑھ لیں. اچھا جب آپ اس کارنر پہ آتے ہیں تو کتاب میں جو لکھا ہوا ہے اس والے کارنر کی جو دعا ہے وہ کتاب میں لکھی ہے اللہم انی اسألک, وہ میں آپ کو بتا دوں گا, میرے ذہن سے بھی نکل گئی ہے. وہ دعا ہے اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرۃ. وہاں پہ آپ نے جب اس والے کارنر سے گزر رہے ہوں گے تو یہ پڑھنی ہے. اور جب آپ یہ رکن یمانی اور حجر اسود والے کارنر پہ گزر رہے ہوں گے طواف کے دوران تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یہاں پر یہاں تک آئیں گے, جیسے حجر اسود آ جائے گا ایک طواف کمپلیٹ ہو گیا, آپ نے دوبارہ سے استلام کرنا ہے اور دوسرا استلام کر کے دوسرا طواف شروع کر دینا ہے. اسی طرح سوان آپ نے 7 طواف پورے کرنے ہیں. اچھا مردوں کے لیے ایک یہ ہدایت ہے کہ طواف شروع کرنے سے پہلے مرد اپنا جو داہنا کندھا ہوگا وہ کھول لیں گے. اگر وہ بھول گئے کھولنا تو جتنے بھی طواف ہوئے تھے وہ ختم, پھر آپ نے دوبارہ سے طواف کی نیت شروع کر کے وہ آپ نے اپنے کندھے کھول کے پھر سے طواف شروع کرنا پڑے گا. اور ایک چیز اور ہے, اگر لیٹ سپوز آپ طواف کے چکر میں آپ سے وہ بھول ہو گئی کہ 5واں ہے یا 6ٹھا ہے یا 7واں, تو کتاب میں آتا ہے کہ آپ کو جو کم والا اندیشہ ہے نا, یہ 6ٹھا یا 7واں, تو آپ 6ٹھے کو کمپلیٹ کر لیں, چاہے وہ 8واں کیوں نہ ہو. لیکن آپ اگر بھول چکے ہیں تو اس کو آپ کم والا جو آپ کا ذہن کہہ رہا ہے کہ یار یہ 6ٹھا ہو سکتا ہے, تو 6ٹھے کو ازیوم کر کے آپ اپنا طواف کو کنٹینیو ایک طواف اور کر لیں 7واں, تو اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے, طواف دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا اگر طواف کے درمیان وضو ٹوٹ جاتا ہے تو کہتے ہیں جہاں وضو ٹوٹا ہے جس جگہ سے, یعنی کہ 3.5 طواف ہوئے تھے آپ کے, تو آپ بہتر ہے طواف چھوڑ کے جائیں, وضو کریے, سامنے وضو کی جگہ وضو کر کے آئیں اور واپسی جو ہے وہ طواف کے لیے اس میں لگ جائیں لائن, طواف وہیں سے شروع کر لیں, ٹھیک ہے. اور اچھا جب آپ کا 7واں طواف حجر اسود پہ آ کے ختم ہو جائے گا, جب 7واں آپ ختم کر رہے ہوں گے تو اس کے بعد وہ مقام ابراہیم ہے, اس کو اگر آپ کسی طواف میں چاہیں تو صرف دیکھنے کا حکم ہے, چومنے کا حکم ایسا نہیں ہے. آپ اس کو, کیونکہ اس کے بعد شیشہ لگا ہوا, اس کو صرف دیکھ لیں, اس کی زیارت کر لیں, ٹھیک ہے, یہ کریں. اس کے بعد جب 7 طواف پورے ہو جائیں تو پھر آپ نے جا کر یہاں پر یہ مقام ابراہیم ہے, بالکل اس کے پیچھے چلے جانا ہے آپ نے. آگے تو یہ تو اتنا اس سے طواف ہی ہو رہا ہے, آپ نے بالکل پیچھے چلے آنا ہے اور مقام ایسے 2 رکعت واجب الطواف پڑھنی ہے کہ مقام ابراہیم اور خانہ کعبہ اور آپ ایک لائن میں آ جائیں. اس جگہ یہ والی جگہ بنتی ہے, وہاں پہ آپ نے 2 رکعت واجب الطواف پڑھی. اس کے بعد آپ ملتزم پہ آ جائیں. ملتزم کہتے ہیں, ابھی یہاں پہ یہ وائٹ کلر کا بیریئر لگا ہوا ہے, میں آپ کو دکھا دیتا. حجر اسود
یہ جو لگا ہوا ہے اور خانہ کعبہ کا دروازہ جہاں سے شروع ہو رہا ہے اس کے درمیان کا جو دیوار کا حصہ ہے یہ کوئی 2 میٹر کا حصہ ہے، یہ 1.5 سے 2 میٹر کا حصہ ہے، 3 سے 5 فٹ کا حصہ ہے یہ۔ اس جگہ کو ملتزم کہتے ہیں۔ آپ وسلم کی سنت یہ تھی کہ آپ وسلم ملتزم سے اس طرح کھڑے ہوتے تھے ملتزم پہ کہ آپ وسلم کا سینہ مبارک خانہ کعبہ کی دیوار کی طرف ہوتا تھا اور دونوں ہتھیلیاں خانہ کعبہ کی دیوار پہ ہوتی تھی، اور آپ وسلم یہاں دعا مانگتے تھے۔ اور یہاں کے بارے میں حدیث میں ہے کہ